الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کڑل پڑنا۔ اس کو کڑل بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کڑول بھی کہتے ہیں، کڑل بھی کہتے ہیں۔ یہ دراصل پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، اور یہ پٹھوں کا کھچاؤ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب صورت بنتی ہے جب شریانوں کے اندر سکیڑ پیدا ہوتی ہے، شریانیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کب صورت پیش آتی ہے؟ جب خشکی اور سردی جسم میں بڑھ جاتی ہے، عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، تو اس تحریک کے اندر سکیڑ ہوتی ہے شریانوں کے اندر، عضلات کے اندر سکیڑ ہوتی ہے، کیونکہ اس تحریک کے اندر حرارت کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے، جسم کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، پٹھوں کے اندر اکڑاؤ کھچاؤ آ جاتا ہے، پنڈلیوں کے اندر درد ہونے لگتا ہے، تو ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ یہ کڑل جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو رننگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کا کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کو زیادہ پڑتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو بیٹھے بیٹھے بھی یہ کڑل پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے خشک سرد غذاؤں کا کثرت سے استعمال ہے۔ وہ کون سی غذائیں ہیں؟ دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، ایسی ترش چیزیں، چائے کا کثرت سے استعمال۔ تو یہ چیزیں کھانے سے یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر بہت سارے لوگ جو ہے مختلف قسم کی لانگ ٹرم میڈیسن یوز کرتے ہیں۔ مثلا ایک مریض ہے، اس کو شوگر ہے، اب وہ عرصہ دراز سے مسلسل شوگر کی میڈیسن وہ لے رہا ہے، اور وہ میڈیسن اکثر جو ہے وہ خشک سرد مزاج کی ہوتی ہے۔ یہ حرارت کو کم کرتی ہے، یہ پٹھوں کا اکڑاؤ کھچاؤ، کمر میں درد، یہ کڑل پڑنا، یہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یا پھر کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو بی پی کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، وہ بھی ایک لمبے ٹائم سے جو ہے وہ بی پی کی میڈیسن وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیسن ہوتی ہے کنٹرول کرنے والی، اس کو ہماری طب کے اندر حابس ادویات کہا جاتا ہے۔ تو یہ مرض کو جو ہے وہ صرف کنٹرول کرتی ہیں، ہر چیز وہاں پر وہ رک جاتی ہے۔ جب وہ ہر چیز جسم کے اندر رک جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر جسم کے اندر، جسم کی جو ہے وہ شریانوں کے اندر وہاں تنگی پیدا ہوتی ہے، وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ڈپریشن کی گولیاں کھانے والے لوگ ہیں، سالہ سال سے وہ مریض جو ہے وہ اس طرح کی ادویات استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا مرض کنٹرول میں ہے بس، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ علاج نہیں ہے، صرف یہ کنٹرول ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کہ ان کو صحیح راستہ کسی نے نہیں دکھایا۔
وہ سالہ سال اس خوش فہمی میں مبتلا ہے چلو ہماری شوگر کنٹرول میں ہے، چلو ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، چلو ہمارا ڈپریشن کنٹرول میں ہے. لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا یہ آپ کی کھانے والی جو یہی میڈیسن جو آپ کو کنٹرول کرتی ہیں، اس وقت یہی میڈیسن بیکار ہو جائیں گی، وہ فائدہ نہیں کرے گی. ان کی ایک وقت ہوتا ہے، ان کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے جب کراس کریں گے تو پھر یہ دوائی ساری بے اثر ہو جائے گی. تو مرض کو کنٹرول کرنے کے بجائے مرض کا علاج کرنا چاہیے، اس کے اصل کاز کو دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کس وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے. صرف کنٹرول کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، اس کا پراپر طریقے سے علاج کروائیں. تو یہ کڑل پڑنا جو ہے یہ پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ کی وجہ سے، شریانوں میں سکیڑ کی وجہ سے، حرارت کی کمی کی وجہ سے ہے. آپ حرارت پیدا کریں، کیونکہ سائنس کا اصول ہے جب جسم کے اندر خشکی سردی بڑھتی ہے تو سکیڑ پیدا ہوتا ہے، تنگی پیدا ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان کو گرمی دیں گے تو چیزیں جو ہے وہ کھلیں گی، پگھلیں گی، بڑی ہوں گی. تو اس طرح شریانے بھی جب ان کو گرمی دیں گے، حرارت دیں گے تو وہ شریانے تنگی ان کی دور ہوگی، کھلیں گی اور آسانی سے آپ جو ہے وہ ان کی آپ موومنٹ کر سکیں گے. اور پھر پٹھوں کا اکڑاؤ ختم ہو جائے گا، کھچاؤ ختم ہو جائے گا، کمر کا درد ختم ہو جائے گا، یہ کڑل پڑنا جو ہے یہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے جو ہے آسان سا ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. باقی جو قانون مفرد اعضاء کی ادویات ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں حب سلاطین کا نسخہ جو ہے وہ بہترین ہے. اکسیر جدید کا نسخہ ہے، 4 ملین کا نسخہ ہے. تو اکسیر جدید کے ساتھ آپ 4 ملین کا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر 4 ملین کے ساتھ آپ حب سلاطین کا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نسخے آپ کو جو ہے میرے یوٹیوب کا جو دوسرا چینل ہے ہربل حکیم فرحان زمانی کے نام سے، اس چینل پہ ان کی آپ جو اجزاء ہیں، ان کو ترکیب تیاری ہے وہ ساری مل جائے گی. اس ویڈیو کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. یہاں پر آپ ناظرین کے لیے جو گھر بیٹھے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں مختصر تھا ایک نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں. تو انشاءاللہ جب آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے یہ کڑل پڑنا آپ کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے ایک تو میں آپ کو غذائی نسخہ بتاتا ہوں. آپ دودھ لے لیں 1 پاؤ، اس کے اندر آپ کاجو ڈالیں. کتنے؟ 5 دانے ڈالیں، زیادہ نہیں، 5 ڈالیں. آپ 5 دانے آپ پستہ کے ڈالیں، 5 دانے آپ بادام کے ڈالیں، اور 1 اخروٹ اس میں جو ہے نا وہ آپ ڈالیں. اور اس کے اندر آپ میٹھے کے لیے آپ اس میں چینی ملا سکتے ہیں، شہد بھی ملا سکتے ہیں. پھر آپ کیا کریں، 1 انڈا جو ہے اگر دیسی مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر دیسی نہیں ملتا تو آپ دوسرا انڈا، فارمی انڈا بھی لے لیں. اس کو آپ توڑ کے پھینک کے دودھ کے اندر وہ آپ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ پی لیں. یہ آپ زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 15 دن آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ، کمر میں درد، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ایک کعوہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اجوائن 1 چٹکی لے لیں، اور پودینہ خشک جو ہے اس کی آپ 1 چٹکی لے لیں. یہ آپ 1 کپ جو ہے پانی ملا کے، اس کو میٹھا ملا کے آپ کعوہ بنا لیں. 1 کپ صبح پی لیں، 1 کپ شام کو پی لیں، 2 ٹائم پی لیں، بس کافی. اس کے ساتھ ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ نسخہ بنا لیں. اس میں آپ لونگ لے لیں، دارچینی لے لیں، اکر لے لیں، جائفل لے لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے 1 تولہ کرنا ہے. اجوائن اس میں آپ نے 2 تولہ شامل کرنا ہے، اور پودینہ آپ نے اس میں 2 تولہ شامل کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا لینا ہے. صفو بنا کے آپ اس کے 1/4 چمچ آپ صبح استعمال کریں، 1/4 چمچ آپ دوپہر کو استعمال کریں، 1/4 چمچ آپ رات کو استعمال کریں تازہ پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو یہ انشاءاللہ جو کڑل پڑنے کا مسئلہ ہے، پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ کا مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر قبض ہے تو اس کی ضرور آپ دوائی لیجیے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.